جی السلام علیکم۔ آج ہم معروف آرٹسٹ ماہم گل کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ضروری نہیں کہ وین گوگ کی طرح آپ اپنا کان کاٹیں اور سامنے والے کے ہاتھ میں رکھ کر اپنے پریشان ہونے کا اظہار کریں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ اینڈی وارہول کی طرح ٹماٹر کے سوپ والے ٹن کی تصویر بنائیں اور آپ کو پاپ آرٹسٹ مان لیا جائے۔ مصور اپنی ذات کی اضطراری کیفیات اور ہیجان کا اظہار تصویر بنا کر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک خاتون ہیں تو آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، جہاں بہت سے موضوعات پہ بات کرنے کا مطلب تہذیب کے دائرے سے خارج ہونا ہے، جہاں اپنے جائز حق کا دعویٰ کرنا بھی 100 الجھنوں کو دعوت دینے کے برابر ہے، تو آپ کے اظہار کا کینوس بھی محدود ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ لاکھ پریشان ہوں، لیکن آپ کا برش بہت سے جگہ پر آپ کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں دکھائی دیتا۔ وہ کچھ چاہتا ہے، آپ کچھ چاہتے ہیں۔ جو درمیان کی راہ نکلتی ہے، اس میں دونوں کی ہی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بس سوسائٹی کے دباؤ کی ایک تصویری جھلک ہوتی ہے۔ ماہم گل کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ انہوں نے اظہار ذات کے لیے کینوس کس طرح 2 حصوں میں تقسیم کیا، یہ کہانی چند سطروں کے بعد آپ کی منتظر ہوگی۔ ماہم کو اندازہ تھا کہ اپنی حد اور اپنے وسائل میں رہتے ہوئے تصویر کیسے بنانی ہے۔ غصہ ہے تو اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، دکھ ہے تو اسے کس طرح جگہ دینی ہے، اور تھکن ہے تو وہ کیسے تصویر میں دکھانی ہے۔ پوچھا گیا کہ زندگی میں سب سے زیادہ کون سی چیز ان پر اثر انداز ہوئی تو ان کا جواب تھا والدین کی علیحدگی۔ بچپن، جو بے فکری اور کھلنڈرے پن کا نام ہے، ماہم کے لیے وہ ایک گہری سنجیدگی اور محرومی کا وقت تھا۔ ماہم باپ کا آرٹسٹ ہونا، شادی کے بعد نئی زندگی کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا، یہ سب چیزیں ان کی تصویروں میں خود بخود جذب ہوتی چلی گئیں۔ اظہار اور برداشت کا یہ سفر 7 سمندر پار کرنے کے بعد ایک انجان ملک میں ہی جاری رہا۔ پہلے زمانوں میں لوگ ڈائری لکھتے تھے۔ ماہم گل آج کے زمانے میں اپنی ڈائری لکھنے کے بجائے تصویری پینٹنگز بناتی ہیں۔ انہیں اظہار کی جو ممکنہ صورت ملی وہ اسے اپناتی گئیں اور ایک کے بعد ایک ماہم کی تصویریں بنتی چلی گئیں۔ ابا NCA میں استاد تھے تو ماہم کا بچپن استادوں کے درمیان ہی بیتا۔ ان کے ابا رہتے بھی وہیں تھے، تو جب ماہم ان کے پاس وہاں جاتی، وہ عمران قریشی، RM نعیم، علی ظفر اور بہت سے دیگر ہم عصر فنکاروں کو ادھر کام کرتے ہوئے دیکھتی، جہاں عام طالب علم نہیں پہنچ سکتے۔ ماہم وہاں بھی موجود ہوتی تھی۔ سارا بچپن NCA میں گزار کر وہ پنجاب یونیورسٹی کے آرٹس ڈپارٹمنٹ میں کیوں داخل ہوئیں، اس کی وجہ شاید یہی ہو کہ NCA تو بالکل ان کے گھر جیسا ہی تھا۔ جب وہ پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ کے ابا کے پاس آتی تھی تو NCA میں ہی ابا نے ان کے لیے ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر پریکٹس کرتی رہتی اور ادھر ہی 1.5 سال تک ستار بجانا بھی سیکھا۔ ماہم گل اپنے والد استاد بشیر احمد رائڈ آف پرفارمنس سے جذباتی طور پر بہت قریب تھی، اور مصوری کے معاملے میں بھی ان کے والد نے انہیں بہت توجہ دی۔ تاہم ان کا یہ خیال ضرور تھا کہ بیٹی کو زیادہ مصوری سکھانے سے شادی کے بعد ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور ایک فنکار کی زندگی کو وہ اتنا آسان نہیں سمجھتے تھے۔
ماہم انہیں دیکھ کر بھی بہت کچھ سیکھ جایا کرتی تھی۔ تصویریں بنانا شروع کی تو ابا کی طرح منی ایچر ہی سے شروعات کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی تصویروں میں ایک واضح باریکی نظر آنے لگی۔ بعد میں ماہم گل نے سعید اختر صاحب کی شاگردی اختیار کی۔ سعید صاحب ان کے والد کے بھی استاد تھے۔ ماہم اپنی کہانی سناتے ہوئے کہنے لگیں، سعید صاحب اکثر میرے اسٹوڈیو میں آنے پر پینٹ کرنا چھوڑ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بہت تیز ہے اور سب کچھ بڑی تیزی سے سیکھ رہی ہے۔ وہ تعریف کبھی نہیں کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ میری ایک تصویر دیکھ کر انہوں نے گیلری سے مجھے فون کیا اور میری تعریف کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مہندی والے ہاتھوں کی ایک تصویر تھی اور اس کا نام میں نے اچھ رنگ رکھا تھا۔ میں نے کبھی کسی کا کام کو کاپی نہیں کیا۔ سعید صاحب کی بھی سبجیکٹ کاپی نہیں۔ یہ ان کا پیلٹ شاید میرے رنگوں میں جھلکتا ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ شاگردی ہی کے زمانے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں تصویروں میں کھل کر رنگ نہیں لگاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کیوں نہیں لگا رہی ہو؟ میں کہتی تھی کہ سر ڈرتی ہوں یہ ساری تصویر کو خراب کر دیں گی۔ وہ خود آگے بڑھ کر تصویر پہ زیادہ رنگ لگا دیتے تھے، کہتے تھے اب لگاؤ برش اور اسے ٹھیک کرو۔ میں ان کی بڑی شکر گزار ہوں کہ اس طرح انہوں نے میرا وہ ڈر ختم کیا جسے میں ہمیشہ اپنے اندر چھپائے پینٹ کیا کرتی تھی۔ ماہم گل کی ایک تصویر دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک لڑکی کا چہرہ ہے اور وہ دو حصوں میں دو ہی کینوس پر تقسیم ہے۔ اس تصویر کے بارے میں انہوں نے بتایا، یہ میرا تھیسس ہے اور اس کے بارے میں بہت سوچتی تھی۔ این سی اے میں کنسیپچول کام بہت تھا، فگریٹو کچھ نہیں تھا۔ میں نے بڑا سوچنے کے بعد اپنے دل کی آواز پہ ٹوائلٹی پہ اپنا تھیسس کیا جسے میرے والدین الگ الگ رہے۔ میں پنجاب یونیورسٹی اور این سی اے کے درمیان لٹکتی رہی۔ منی ایچر، مصوری اور آئل پینٹنگ دونوں ہی شروع سے میرا میڈیم رہے۔ یا ابھی جیسے میں پاکستان اور کینیڈا کے درمیان معلق ہوں تو تھیسس بھی پھر میں نے اپنی ذات کی اسی تقسیم پر کیا۔ اس پہ باریک باریک لفظوں میں وہ سب کچھ لکھا جو ابا اور اماں کی عدالتی کارروائیوں کے دوران ہوا کرتا تھا۔ آپ غور سے دیکھیں تو میری آنکھیں اس تصویر میں سوال کرتی نظر آتی ہیں، میں کیوں ہوں؟ میں کیا ہوں؟ بہرحال وہ تصویر بہت پسند آئی لوگوں کو۔ جمی انجینئر اسے اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے آگے آرٹ کے کسی بڑے قدردان کو وہ فروخت کی۔ اسی تصویر کے حوالے سے ایک اور دلچسپ واقعہ انہی کے الفاظ میں سنیے۔ اسکول کے زمانے میں گانا بہت گایا، وہیں سے حوصلہ افزائی ہوئی تو ٹی وی کے ایک پروگرام میں بھی اسکول کی نمائندگی کی۔ یونیورسٹی آئی تو ظفر صاحب علی ظفر کے والد سے ملی، ان کے چند لائنیں سنائیں تو انہیں آواز بہت اچھی لگی۔ انہوں نے یونیورسٹی میں ایک تقریب رکھی جس میں اس وقت کے گورنر خالد مقبول بھی آئے۔ وہ غزل انہیں بہت پسند آئی۔ اب کچھ عرصہ بعد جب تھیسس میں اس تصویر کی نمائش ہونا تھی تو میں سیدھی گورنر ہاؤس گئی اور اسی تعلق واسطے کی بنیاد پہ ادھر اپنی نمائش کا دعوت نامہ گورنر صاحب کے لیے چھوڑ آئی۔ نمائش کے دن الحمرا کے ڈائریکٹر کا فون آیا۔ انہوں نے کہا، ماہم گل کون ہیں؟ ان سے بات کروائیں۔ میں بھولی ہوئی تھی کہ نہ مجھے کوئی امید تھی۔ خیر شام کو وہاں گورنر صاحب واقعی آ پہنچے۔ گورنر صاحب
تو آئے ہی تھے، ساتھ میں پوری میڈیا کی ٹیمیں بھی لے آئے، تو بس اگلے ہی روز سارے اخباروں اور چینلز میں ماہم بی بی کی خوب دھوم تھی۔ ہر بڑے آدمی کی اولاد کی طرح ماہم گل کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ اپنے والد کی شہرت کے گھنے درخت میں سے اپنا سر کیسے باہر نکالا جائے۔ مصوری سے اپنی شدید دلچسپی کا بتاتے ہوئے کہنے لگی، میں ہر وقت کلاسز میں گھسی رہتی تھی، پرنٹ میکنگ، مجسمہ سازی، سب کچھ سیکھا اور پوری نیت سے ہر چیز سمجھی۔ پھر بھی جب کلاس میں زیادہ نمبر ملتے تو سبھی کہتے کہ ان کے ابا چونکہ یہاں پر ہیں اس لیے زیادہ نمبر آتے ہیں۔ میرے استادوں نے محنت کرتے دیکھ کر ہی میری بہت مدد کی۔ ابا کے سبب سے میری لوگوں تک رسائی تو بہت تھی، لیکن اس کا فائدہ میں نے کبھی نہیں اٹھایا۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک دن غلام مصطفیٰ صاحب نے میری پینٹنگ دیکھی تو ابا سے مانگ لی کہ اسے میں الحمرا کی سالانہ نمائش میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ابا بہت زیادہ منع کرتے رہے کہ یہ پھر کام کرنا چھوڑ دے گی، اسے الزام ہو جائے گا کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، ابھی اس کی تصویر نمائش کے لیے مت لے جاؤ، مگر وہ لے گئے۔ بس اس کے بعد پھر ساری عمر وہیں سفر چلتا رہا۔ پاکستان، مسقط، سنگاپور، دبئی، کینیڈا اور دوسرے کئی ملکوں میں نمائشیں کیں، تصویر بناتی رہیں اور اپنی ساری زندگی کا غصہ اسی تصویر میں نکالتی رہیں۔ اتنی نمائشیں کرنے اور مسلسل تصویریں بناتے رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں ایسی بہت سی پینٹرز سے واقف تھی جو شادی کے بعد زندگی کی الجھنوں میں پھنس کر کچھ بھی نہیں کر پائیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ بس یہی سوچ کے پھر میں نے بہت زیادہ کام کیا، محنت کی کہ جو وقت میسر ہے اس میں جتنا زیادہ ممکن ہو کام کر لوں۔ اس کے بعد ماہم گل 2 بچوں کے ساتھ کینیڈا آ گئیں۔ یہاں ایک نئے سرے سے جدوجہد شروع کی بتانے لگی۔ میں اپنے بچوں کو ایک مستقبل دینا چاہتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ انہیں کسی قسم کا عدم تحفظ کبھی نہ ہو۔ میں یہاں خالی ہاتھ آئی تھی۔ ادھر آنے کے بعد شیلٹر میں رہی، برف کے طوفان میں کئی بار پھنسی لیکن ہمت نہیں ہاری۔ بچوں کے ایک اسکول میں کام شروع کر دیا، ایک گرافک ناول کے لیے بھی تصویریں تیار کیں، ایک ورکشاپ بھی اس حوالے سے کروائی۔ پھر وہ سب کچھ CBC اور مختلف ٹی وی چینلز پر چلا۔ امیگرنٹ عورتوں کے مسائل پر کافی کام کیا، ان کی ہیراسمنٹ کے حوالے سے اقدامات کیے، آرٹ ریزیڈنسی اور گروپ شوز کیے۔ پاکستان کونسلٹ جنرل نے ایک شو میں شرکت کے لیے دعوت دی، کئی انعامات جیتے۔ ہر پلیٹ فارم پر امیگرنٹ خواتین کے لیے لاز اور رولز بدلوانے کی بہت کوشش کی۔ آخر اس مرحلے پہ میں بہت کچھ محسوس کرتی ہوں کہ شاید وہ جدوجہد کچھ رنگ لائی ہے، لیکن خدا جانے ابھی سفر کتنا باقی ہے۔ ماہم گل کی تصویریں ان کے ماحول اور بحیثیت عورت ان کی ذات کے حقائق کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اگر میں اپنی سوچ اور دل کی آواز کینوس پر نہ اتاروں تو وہ میرا آرٹ نہیں ہوگا، وہ کرافٹ کہلائے گا۔ تصویریں میرے لیے روزگار کا ذریعہ نہیں ہیں، یہ میرے اظہار کا وسیلہ اسباب ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری آرٹسٹ ماہم گل، جنہوں نے اپنی زندگی کے بہت سے گوشوں کے بارے میں ہمیں بتایا اور ہم نے آپ کے سامنے ان کی زندگی اور ان کے کام کاج اور ان کی جدوجہد کے بارے میں کارگزاریاں پیش کی۔ امید ہے یہ آج کی خوبصورت سی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور اس کے بارے میں آپ اپنی خوبصورت رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ ہم آپ کی خوبصورت رائے کے منتظر ہیں کہ ہم اپنے اس چینل کو کس طرح مزید خوبصورت بنائیں اور کن موضوعات پر مزید ویڈیوز تیار کی جائیں۔
اور بھی ہماری اصلاح و ہمارے رہنمائی کے لیے آپ اپنے خوبصورت رائے سے ہمیں نوازیے گا۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل دا ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے۔ اسی بے شمار ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمیں جوائن کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔